والصلاة والسلام على جد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدي وسندي ومرشدي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام احباب مل کر محبت سے پڑھی: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں. درود شریف لکھنے کے متعلق آپ کے سامنے ایک روایت کا مفہوم رکھنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ ہم اسے سنیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام مبارک لکھتے ہوئے، جب ہم اپنے کوئی نوٹس لکھ رہے ہیں اسکول کے، یا اس کے علاوہ کوئی بیان لکھتے ہیں، بچوں کی سپیچ لکھتے ہیں، کہیں بھی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم پورا درود شریف لکھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب تک یہ لکھا رہے گا تب تک فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. گویا دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ یہ بہت بہترین پیکج ہے کہ نام تو ایک بار لکھا تو نیکیاں لکھنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس پیج پر، صفحے پر درود شریف لکھا رہے گا. تو شاید یہ درود شریف کئی سال تک چلتا رہے، اور ہم نے ایک نہیں، ہر بار جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تو ہم نے ہر بار ساتھ لکھا. تو جناب کمال کے پیکیجز لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے دوسرے کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان تمام معاملات میں ہمارا یہ والا جو میٹر ہے یہ ریگولر چلتا رہے گا. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم ہمیشہ درود شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے ساتھ ضرور لکھا کریں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا بد نگاہی. اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو جتنی ممکن ہو سکی میں آپ کے ساتھ کچھ علم شیئر کروں گا. ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. رب تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب، قل، اے محبوب فرما دیجئے. کس کو؟ مؤمنین، مومن مردوں کو فرما دیجئے. کیا فرمانا ہے؟ یغضوا، نیچے کر لیں، ڈاؤن کر لیں، من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو. اے محبوب اپنی امت کے مردوں کو یہ فرما دیں کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، نیچے رکھیں. کس سے نیچے رکھنا ہے؟ جناب والا شریعت کے حکام واضح ہیں. سب سے پہلی ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خواتین جو ہیں غیر محرم ان سے اپنی نگاہوں کو، نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے.
ہم نے اپنے ہمسائے کے گھر کو چھت پہ چڑھ کے جھانکنا نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ ہم نے گلی سے گزرتے ہوئے ہمسائے کا جو تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے نا، اس سے ہم نے اندر جھانکنا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں شریعت نے منع فرما دیا، اور مومن مردوں کو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے منع فرمایا، واضح کر دیا، آپشن نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے نا ٹھیک ہے یار تمہارا مولانا صاحب دل ہے، آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھو، دوسروں پہ کیوں پابندی لگاتے ہو؟ جناب والا یہ پابندی کوئی مولانا صاحب نہیں لگا رہے، عالم دین نہیں لگا رہے، کوئی مفتی صاحب نہیں لگا رہے، یہ پابندی لگانے والی ذات بابرکات رب تعالی عز و جل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کا اچھا بھی استعمال ہے اور برا بھی استعمال ہے۔ اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں گے تو اسی آنکھ کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے، یا جہنم میں کچھ عرصہ سزا پانے کے لیے بندہ جائے گا۔ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جب یہ آنکھ ہے نا، آنکھ سے دیکھنے کا جو عمل ہے یہ روشنی کا ایک عمل ہے، یہ روشنی ہے، ہماری آنکھ کے اندر نور ہے ایک، جس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب آپ سائنس پڑھیں گے نا تو سائنس آپ کو بتائے گی کہ روشنی کی ایک قسم نہیں ہے، روشنی کی 19 قسمیں ہیں، 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد بھی 19 مشہور ہے، تو 19 قسم کی روشنی دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ 19 قسم کے ویژن ہیں۔ اب ان 19 قسم کے ویژن میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ویژن عطا فرمایا، صرف ایک، اور اس ایک ویژن میں 7 قسم کے رنگ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر 7 قسم کے رنگوں کو جب مکس کیا جاتا ہے، کوئی سے 2 رنگ ہم مکس کر لیتے ہیں، ان سے کوئی تیسرا رنگ بنتا ہے، ہم ان کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا، سائنس پڑھنے والوں نے، کہ 700 تک رنگ ہیں۔ کپڑے کی دکان نلکی والوں سے جا کر پوچھا، بھائی اگر تم 700 رنگ کی نلکیاں لا کے رکھ دو کیا رنگ پورے ہو جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں جناب، بڑی بڑی دکانیں بھری پڑی ہیں، نلکی والوں کی رنگ پورے نہیں ہوتے۔ آپ لے گئے ایک کپڑے کا پیس، یہ میچ کر دیں، نلکی نہیں میچ ہو رہی، دوسری دکان تیسری چوتھی پہ جانا پڑتا ہے۔ 700 کیا 1400 رنگ بھی مطلب مکس کر کر کے نئے شیڈ بن جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک قسم کی روشنی ہے، باقی قسم کی کدھر ہے؟ ساری 19 تو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن چند ایک ہنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قسم کی روشنی ایسی ہے جس کو گیما ویژن کہتے ہیں۔ گیما ویژن کی روشنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو ہم دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں تک ہم چاہیں وہاں وہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ ایک روشنی کی قسم ہے ریڈیو ویژن۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والی روشنی عطا فرما دے تو ہم سگنلز کو دیکھیں گے۔ موبائل فون کے سگنل آ رہے ہیں نا، ان کا جال ہے، کوئی ٹیلی نار کا، کوئی یو فون کا، کوئی جیز کا، ہمارے ارد گرد روشنیاں ہی، وہ سگنل ہی سگنل ہوں گے، لائنیں بنی ہیں ٹاور تک، پھر موبائل تک آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی، اس میں کچھ بہتری ہے۔ ایک قسم کی روشنی ایسی ہے جس کو ایکس رے ویژن کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو ہم لوگوں کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں، کس کی کتنی ہڈیاں ہیں، ٹوٹی ہوئی کون ہے۔ ایکس رے ویژن، ایکس رے کروانے کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ خاص قسم کی روشنی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، کمپیوٹر میں اس کی تصویر آتی ہے، پھر ایک پیج پہ اس کا پرنٹ نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں، اس کو ایکس رے بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک خاص قسم کی روشنی عطا کی رب تعالی عز و جل نے الو کو۔ اب وہ الو جو ہے وہ رات کے وقت بھی ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے ہم دن کو دیکھ سکتے ہیں۔ رب تعالی عز و جل نے کتے کو جو لینز عطا فرمایا، جو روشنی عطا کی، وہ کلر نہیں دیکھ سکتا، بھینس کلرفل نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنیے اس سے زیادہ بھی عجیب و غریب ہے، ہمارے ارد گرد مرغے ہیں، ککڑ، مرغا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا ویژن عطا فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم کہ جب
کوئی مرغا بولتا ہے تو تم اللہ کا فضل مانگا کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، فرشتے کو دیکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جس کو عطا فرمائے وہ دیکھ سکتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، بعض اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہمارے والی روشنی بھی عطا فرمائی اور وہ خاص روشنی بھی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک سوال اور، کیا میں جن کو دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ جناب جنوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھے ہیں، ہمیں وہ والی روشنی، وہ ویژن عطا نہیں فرمایا۔ ویژن عطا فرمایا ہے شیطان کو دیکھنے کا، جن کو دیکھنے کا، صرف ڈنکی کو، گدھے کو۔ گدھا جو ہے نا، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے، ایسی روشنی ہے اس کی آنکھ کے اندر کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم گدھے کو بولتے ہوئے سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ وائی؟ کیوں ایسا کرنا ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا کہ جب بھی گدھا بولتا ہے وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ مطلب جو شیطان ہے وہ جن کی قسم سے ہی ہے نا، جن کی قسم سے ہے، تو اب اس کو دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ گدھے کو عطا کی گئی۔ تو یہ میں نے چند ایک روشنی کی قسمیں آپ کے سامنے رکھی، 19 میں سے چند ایک میں نے بیان کی۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اگر میں انہی ساری کی ساری 19 روشنیوں کو لوں اور میں چلا جاؤں مدینہ طیبہ، تو جا کر دیکھا جائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کون سا ویژن عطا فرمایا گیا۔ تو کمال جائیے، احباب ذی وقار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر چیز کو جس کو دیکھنا چاہیں اسی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر میں یوں کہوں کہ جو سائنس نے 19 ویژن جن تک سائنس پہنچی ہے، اگر صرف 19 ہی ہیں تو وہ سارے کے سارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، سارے کے سارے ویژن۔ تو احباب ذی وقار، اب ہماری باری ہے، ہم نے اپنی طرف آنا ہے۔ جو ہمیں ویژن عطا کیا گیا ہم اس کا استعمال درست کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ جو میرے دل میں ایک درد ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کئی محلوں میں، جب چونکہ آپ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں، کئی محلوں میں گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے اپنے محلے میں بھی ایک ایسا مسئلہ چل رہا تھا کہ دکانیں ہیں، بجلی بند ہوتی ہے، دکاندار دکان سے نکل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، بینچ رکھا، سٹول رکھا، تھڑی پہ بیٹھ گئے، سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گھنٹہ 2 گھنٹہ بجلی بند ہے، گلی میں بیٹھے رہے ہیں۔ اب خواتین کا گزرنا ہوتا ہے تو ہم میں سے بچے سے لے کر بوڑھا جو ہے، اکثر دیکھا گیا، اچھے بھی لوگ ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ اس گزرنے والی لڑکی خاتون کو اوپر سے لے کر نیچے سے تک دیکھتے ہیں، مکمل یوں ہے جیسے پتہ نہیں، ہم نے بعد میں سوالات کے جواب بعد دینے ہیں کہ وہ عورت کون تھی، اس نے کانٹے پہنے تھے کہ نہیں، نوز پن پہنی تھی کہ نہیں پہنی تھی، دوپٹہ کس رنگ کا تھا، لباس کس رنگ کا تھا، ہائٹ کتنی تھی، موٹی تھی یا پتلی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اکثریت ان عورتوں کو تاڑتی رہتی ہے۔ تو آئیے ذرا مدینہ طیبہ چلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا، تم گلیوں میں نہ بیٹھا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم گلیوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا جواب آیا۔ 2 روایات ہیں مختلف، دونوں کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دکاندار ہیں اور ہماری مجبوری ہے گلی میں بیٹھنا۔ آج کل دکان اندر ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اکثر دکانیں یوں تھی جیسے آج کل پھٹا لگایا جاتا ہے، باہر بڑھا کے، اندر کوئی اس کی کمرہ نہیں ہوتا تھا، تو مجبوری ہے بیٹھنا۔ دوسرا کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں گلی میں بیٹھنے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشروط اجازت عطا فرمائی، مشروط کچھ شرطیں رکھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط کہ تم نے راستے کو صاف رکھنا ہے۔ پہلی شرط یاد رکھیے، راستے کو صاف رکھنا ہے، گزرنے والا مشکل سے نہ گزرے۔
دیکھنے میں آتا ہے کہ دکان لگائی ہے، ایک پھٹا بھی ساتھ باہر رکھا ہے، دکان بھی اندر ہے، باہر پھٹا بھی رکھا ہے، اندر سے چیزیں نکال کے پھٹے پہ رکھ دی، پھر ساتھ ایک بورڈ رکھ دیا، پھر دیوار کی دوسری سائڈ پہ ایک بینچ رکھ دیا بیٹھنے کے لیے، پنکھا بند کیا، باہر ہوا اچھی چل رہی ہے، باہر آ کے بیٹھ گئے، ایک طرف بینچ رکھ دیا، یہ چیزیں رکھ دی، راستے کو تنگ کر دیا، صفائی کرنے کا ہمارا دل نہیں کرتا، نالی صاف کرنے کا دل نہیں کرتا، ہم کیوں کریں جی؟ وہ گھر والے محلے والے کریں۔ تو پہلی چیز ہے راستے کو ہم نے صاف رکھنا ہے، اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، راستہ ہم نے کھلا چھوڑ کر بیٹھنا ہے جتنا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو تم نے صحیح اس کو راستہ بتانا ہے، صحیح گائیڈ کرنا ہے، غلط راستہ نہیں اس کو بتانا۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گلی میں بیٹھنے کی جو اجازت دی، اس کی شرط کیا تھی؟ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا تم نے خوبصورت جواب دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب تھے، میں ان کو تقریباً روزانہ سلام کرتا ہوں، ایک محلے سے گزرتا ہوں تو وہ بس یوں کرتے ہیں، سلام کا یہ جواب نہیں ہے۔ جب کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب واجب ہے، جواب جو نہیں دے گا گناہگار ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ضروری ہے، تو آپ بھی سعادت کو اپنا لیجئے۔ اس کے بعد اگلی شرط کیا تھی؟ فرمایا کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ راستے میں بیٹھنا آسان نہیں ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ریکویسٹ کرنی ہے، بابا جی، چاچا جی، چھوٹے بھائی بہن ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، اس کو منع بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور آخری کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے نظروں کو جھکا کر بیٹھنا ہے۔ یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو میرے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ ہم نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ یقین جانیے میں نے کچھ بزرگوں کو دیکھا، ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، کچھ میری عادت پرانی ہے، الحمدللہ 9th 10th کلاس سے ہی نا دعوت اسلامی کا کچھ ماحول ملا اور نظریں جھکی ہیں اس وقت سے، خاندانوں میں تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے پورے گھرانے کی۔ تو دیکھنا کیا کہ جب کوئی خاتون گزر رہی ہے تو میں نے گلی میں کچھ بزرگ جو ہیں، جو ایجڈ ہیں، بڑے ہیں، ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اب وہ کیا ہے۔ تو میرا تجربہ تقریباً 80 سے 90% یہ رہا کہ وہ سارے جو دکاندار ہیں جن کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ وہ گزرنے والی ان کی بیٹی کی عمر کی ہے، وہ پھر بھی اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اتنا دیکھتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو یہ بد نظری ہے، قرآن مجید نے اس کو منع فرمایا، یہ حرام ہے کسی کو یوں دیکھنا۔ تو ہم نے اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں ہم نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے۔ کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے یار کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، خیر یہ بندہ ویکھ لے کیڑا نقصان ہو چلا ہے کوئی، تو جناب تھوڑا سا نقصان دیکھ لیتے ہیں، نقصان کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے جناب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بد نظری کرے گا رب تعالی عز و جل اس پر لعنت بھیجے گا۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلی بات جو بد نظری کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے، سانپ کے پیچھے دل ہے تو چلے جاؤ، شیر کے پیچھے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ شیر حملہ کرے گا تمہاری جان لے گا، لیکن اگر کوئی عورت مڑ آئی اس نے تمہارے ساتھ تعلق قائم کر لیا، جو حرام تعلق ہوتا ہے، فون کال کرنے والا یا دوستیاں کرنے والا، تو وہ تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی سن لیجئے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری کا نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب 2 قسم کی بوسیدہ ہڈیاں، پرانی بوڑھی ہڈیاں فرما رہے ہیں، آپس میں ملتی ہیں تو ان میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے، میلان پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی گناہ کی طرف رغبت کرتی ہیں۔ جب اس کو مزید تفصیل سے میں نے پڑھا تو فرمایا عمر جتنی بھی ہو جائے نا کسی کی، جب یہ آنکھیں ایک دوسرے کو پسند کر لیتی ہیں تو لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، جناب ذی وقار نقصان ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے مثال دوں گا تو جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو ایک خطرناک قسم کا کتا آپ کے پیچھے دوڑتا ہے
تو بتائیں ہمارے جسم کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تبدیل ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ سانپ اگر اللہ نہ کرے مسجد میں بھی یہاں آ جائے تو ہم سب کی کیا حالت ہوگی؟ سانپ نے کاٹا نہیں ہے ہمیں بھی، میرے پیچھے نہیں لگا، وہ دور ہے سانپ، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً ہمارے پورے جسم پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سائنس میں نے پڑھا کہ جب کتا پیچھے لگتا ہے یا بھونکتا ہے تو انسان کے دماغ کا ایک حصہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے۔ میں دودھ لینے جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان ڈیرے والوں کا کتا کاٹتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یقیناً یہ میرا لیفٹ سائیڈ والا حصہ فوراً یوں جیسے فیل ہوتا ہے سن ہو گیا۔ میں مضبوط ہوتا ہوں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہوں، لیکن ہوتا ہے جب سانپ کو دیکھا، شیر کو دیکھا، کتے کو دیکھا، ہمارے جسم پر کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سائنس کہتی ہے کہ جب کسی نے بد نظری کی، موبائل پہ بد نظری کی، پوری رات علیحدہ کمرے میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا رہا، یا گلی میں کھڑا ہو کر کالج کی لڑکیوں بہنوں کو دیکھتا رہا، بد نظری کرتا رہا، اب اس کے جسم میں غلط قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کی میموری کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ میموری کمزور، 3 دن کے اندر اندر جسم کمزور اور دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ میڈیکل ٹیسٹوں کے بعد یہ چیز نتیجے سامنے آئے ہیں کہ بندے کا معدہ خراب ہو جائے گا، یہاں تک کہ بد نظری کی وجہ سے گردے تک خراب ہو جائیں گے۔ بد نظری ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ارشاد فرمائے کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ احباب ذی وقار، بد نظری سے ہم نے بچنا ہے۔ کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ پہلا فائدہ سن لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنی نظر کو جھکا لے گا، جب تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑی فوراً جھکا لی، نظر پڑی ہے تو فوراً جھکا لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مزہ اور لذت ڈال دے گا، اور ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ جس کی کم لوگوں کو توفیق ملی۔ پہلی نظر پڑی فوراً جھکا لی، دیکھتے نہیں رہنا۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم تو پہلی نظر ہی 5 منٹ پورے کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ حرام ہوگا، گناہ ملے گا۔ پہلی نظر پڑی غلطی سے فوراً جھکا لیں، جب جھکا لی تو رب تعالیٰ عز و جل کی طرف سے یہ انعام مل گیا کہ تمہیں سکون عطا کر دیا جائے گا، لذت عطا کی جائے گی تمہاری زندگی میں، تمہارے امور میں، معاملات میں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری نسلیں بچ جائیں گی، تمہاری ساری کی ساری نسلیں گناہوں سے بچ جائیں گی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کافی کتابوں میں مرقوم ہے، کہ ایک بزرگ تھے، شدید بیمار ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، اٹھ نہیں سکتے، کمائی نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جوان، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ابا کی دوائیوں کے لیے بھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 دن فاقے، 2 دن فاقے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑی بہن روزانہ کوشش کرتی ہے کہ پانی شانی پلا کے کسی طریقے سے وقت گزرے، لیکن کب تک؟ بالآخر ایک دن آ گیا کہ اس نوجوان لڑکی نے اپنے آپ کو کچھ سنوارا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ نیت کیا تھی کہ میں گناہ کروں گی، پیسے کماؤں گی، ابا کی دوائیاں لے کے آؤں گی، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آؤں گی۔ وہ لڑکی گئی، کئی گھنٹے اس نے کوشش کی، لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلائی، آوازیں دیں، بلایا، میرے ساتھ گناہ کرو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری طرف آؤ تو صحیح، مجھے کہیں لے جاؤ، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا۔ وہ لڑکی تھک گئی۔ کئی گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ابا کو تو پتہ ہی تھا نا، روزانہ میرے پاس ہوتی ہے، آج کہیں نکلی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے ابا جان کہتے ہیں، پتر کدھر گئی سے؟ تو وہ بیٹی جو تھی نا، وہ جلدی سے اپنے ابا کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ ابا سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی جو تھی نا، وہ کسی غلط کام کے لیے گئی تھی، اور وہ مکمل سمجھدار تھے۔ وہ بابا جی کیا کہتے ہیں، میرا پتر آج تو 1 دن گئی ہے، کچھ گھنٹے گئی ہے، سن لے، تو کئی سال بھی جائے نا تو تیری طرف کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھنا، تیری طرف تو گناہ کی دعوت دے گی، تیری دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہوئی ہے۔
میں نے اپنی زندگی ٹھیک گزاری ہے، میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف میلان نہیں کیا، کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، ان کے پیچھے بھاگا نہیں ہوں، لہذا تیری طرف بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج وقت ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، میں سدھر جاؤں۔ اگر میں سدھر گیا، میں نے اپنی نظر جھکا لی، یہ معاشرہ مطمئن ہو جائے گا۔ ہاں اگر میں گلی میں جا رہا ہوں، گلی میں کھڑا ہوں، جو کہ ہماری عادت ہے، ہم درمیان میں چلتے ہیں گلی میں، سنت یہ ہے سائیڈ پہ چلیں، دوسرا گزرنے والا آرام سے گزر جائے، ہم بالکل درمیان میں چلتے ہیں۔ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے بتا رہی ہوتی ہے، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، پیچھے سے موٹر سائیکل آ رہا ہے، دور سے کسی نے ہارن بجا دیا، ریس کی آواز آ گئی، لیکن میں جناب کیا ہوں، بالکل پھر بھی سینٹر میں جا رہا ہوں۔ جب تک وہ قریب نہ آ جائے، بریک نہ لگا لے، تب تک میں نے ہٹنا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو خواتین گزر رہی ہیں ان کو بھی ہم رستہ نہیں دیتے، کوشش ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، سب کی سب نہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں ان کو توبہ کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری محلے کی مائیں بہنیں بیٹیاں میری وجہ سے رستہ ان کو بدلنا پڑتا ہے نا، دوسری گلی میں جانا پڑتا ہے، تو سمجھ لیجیے آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں آپ اچھے انسان، کہ وہ آپ سے ڈرتی ہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ تاڑتا رہتا ہے، گھورتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ عز و جل ہمیں یہ جو نظر عطا فرمائی، اس کو اچھا استعمال کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار زیارت کرنے کی، چاہے وہ موبائل پہ ہو چاہے تصاویر میں ہو، اپنے والدین کی زیارت کرنے کی، بار بار ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو دیکھیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ حج و عمرے کے ثوابات کی یہاں پہ خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کو دیکھیں، رج کے دیکھیں، ثواب ہے، ثواب ملے گا۔ اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں، فلمیں، ڈرامے، جو سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ عبادت میں بھی لذت ملے گی، ہماری زندگی میں بھی سکون آئے گا، ہمارے گھر جو بیوی، بیٹی، بہن، ماں ہے، انشاءاللہ یہ بھی لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔